سپیکر بند ہو گیا ہے. سید جی دی خدمت کر دیو مہربان. جی اس کی لینتھ کم کریں. اور نیچے کریں. چلو ٹھیک رکھ دیں. اب جو رکھنا ہے یہ امین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. صلوات. معزز و محتشم سادات اکرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو بانیان ہیں بالخصوص سر نسیم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو جائز اور نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے اور آپ سب کے گھروں میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، رزق میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے اور محبت اہل بیت میں برکت دے. آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک پاکستان میں، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور اس طرح شیعت کی ضد میں نعرے لگ رہے ہیں کہ جو نعرے 1400 سال کی تاریخ میں آج تک کسی امام اہل سنت نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی مجدد نے آج تک یہ نعرے نہیں لگائے تھے. جو سنیت کے لبادے میں، جو سنیت کے بیس میں، جو سنیت کو بدنام کر رہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ خود نکلے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، ادھر چھیڑ. یہ نکالے گئے ہیں. کہیں سے ریال خرچ ہو رہے ہیں، کہیں سے ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. جو اسلام کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے جو دو عظیم بازو ہیں شیعہ اور سنی، ان کو لڑوانا چاہتے ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ نہ سنیت میں ہے، خرابی نہ شیعت میں ہے، فطور مولوی کی نیت میں ہے. یہ ان کے مقاصد اور ہیں، یہ کسی کی آڑ میں کرنا کچھ اور چاہتے ہیں. یزید پلید کا ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید، وہ اس کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا. اس نے کہا نہ میرے دادا کا حق بنتا تھا، اس نے وقت کے امام کے خلاف خروج کیا، نہ میرے باپ کا حق تھا، اس نے وقت کے امام کے خلاف خروج کیا، ان کو شہید کیا، لہٰذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں. وہ تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. کون بلا؟ یزید کا سکا پتر. اردو کی سمجھ آتی ہے نا؟ یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر گیا. یہ کراچی کی سڑکوں میں
امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے یہ یزید دے نوے پتر کتھوں جم پے نے. اور جس سیاست کو زندہ باد کہتے ہو، جس سیاست میں صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا گیا، جس سیاست میں اماں عائشہ صدیقہ کو زخمی کیا گیا، جس سیاست میں اماں عائشہ صدیقہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں حضور کے صحابی حجر ابن عدی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا، جس سیاست میں وقت کے خلیفہ راشد کے خلاف خروج کیا گیا، جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، ایسی سیاستیں مولوی زندہ باد نہیں ہوتی، ایسی سیاستیں مردہ آباد ہوتی ہیں. میں کسی کو سنیت پہ قبضہ نہیں کرنے دوں گا، میں کسی کو سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا، میں کسی کو سنیت کا چہرہ مسخ نہیں کرنے دوں گا. سنی کہتے ہی اسے ہے، سنی بعد میں ہوتا ہے، حسینی پہلے ہوتا ہے. یہ باہر نکل کے نعرے لگا کے انہوں نے آپ کو اپنا خاندان بتایا ہے. اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار، انہوں نے اپنا خاندان بتایا ہے. ان کا سنیت کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی واسطہ ہے. بے شک یہ سنیت کا لبادہ اوڑھ لیں، بھیس بنا لیں، ڈونگ رچا لیں، یہ کل بھی ناسبی تھے، یہ آج بھی ناسبی ہے، یہ کل بھی خارجی تھے، یہ آج بھی خارجی ہے، یہ کل بھی یزیدی تھے، یہ آج بھی یزیدی ہے. سنی تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے اندر بھی حسین ہو، جس کے باہر بھی حسین ہو. میں یہ نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں، میں قریب کرنا چاہتا ہوں. میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں، شیعہ سنی بائی بائی. میرا نعرہ ہے کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ. قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. دونوں طرف جہاں کوئی آپ کو اس طرح کا عنصر نظر آتا ہے، اس طرح کے عناصر نظر آتے ہیں جو ایک دوسرے کے مقدسات کا حیا نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، ان کی مذمت کریں. ہمارا ملک جو پاکستان ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. آپ ایسے عناصر کا بائیکاٹ کریں، ان کی مذمت کریں، اور اپنی فقہ پہ رہتے ہوئے محبت کے ساتھ قریب آ جائیں. میں دنیا بھر میں تبلیغ کر رہا ہوں شیعہ سنی سے ہٹ کر، چونکہ اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، سنی ہونا بھی ضروری نہیں. یہ ایسے لوگ تھے، انہوں نے مدینہ کا لیبل لگایا ہوا تھا اور اندر پھکی شام کی بیچ رہے تھے. میں نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، ان کو ننگا کر دیا ہے، ان کا لبادہ چاک کر دیا ہے. میں نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ لیبل مدینہ کا لگا کر یہ پھکی شام کی بیچنا چاہتے ہیں. شام والوں کا نہ مدینہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ مدینہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے جو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے بیان کی. کسی کو مسئلہ ہو میں 150 حدیثیں دوں گا. میں نے آپ کو قرآن اور حدیث سے تبلیغ کر کے جانا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کسی سے. کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا کے جاؤں گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ہر نبی یہی اعلان کرتا رہا کہ ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا. کوئی بندہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو میرے ساتھ آئے، میں ایسے کھول کے دکھاؤں گا، اسے دکھا کے جاؤں گا، منانا نہیں. اس لیے حضور نے اس گھر کو ماننے کی ایک شرط بیان کی. 150 سے زائدہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، ماں کا نیک ہونا،
باپ کا ایک ہونا. ہائے 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 نہیں سمجھے یار. جب یہ حدیث آ گئی, اس گھر کو ماننے کی ایک شرط آ گئی, ماں کا نیک ہونا, باپ کا ایک ہونا, تو آؤ میری طرف. بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, حاکم, قسطلانی, اسقلانی, سیوطی, بہقی, طبرانی, قاضی عیاض, ابن حجر مکی, بہقی, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, ابو حنیفہ. حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے, جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا, نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا. بندہ ایک تھا, بندہ ایک تھا اہل بیت کا دشمن اور منکر. بندہ ایک تھا اہل بیت کا منکر اور دشمن. ولدیت میں نام 4 تھے. اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار. لڑائی نہیں کرنی, حوالہ چاہیے دکھاؤں گا. اس کا مطلب ہے اس گھر کی ایک شرط ہے کہ بندہ حلالی ہو. جو اس گھر کا منکر ہے نا, اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے ساری زندگی پیو ہی لبدا رہتا ہے. تو میں تو شیعہ سنی سے ہٹ کر اس کی تبلیغ کر رہا ہوں, اور میں یہ ہر لیکچر سے پہلے, چاہے عوامی خطاب ہو, لیکچر ہو, ٹی وی پہ ہو, جہاں بھی ہو, میں یہ پیغام دیتا ہوں, یہ مجھ پر فرض ہے. اب میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں. آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں, اتنی دور سے میں ٹریول کر کے آیا ہوں, تو مہمان سمجھ کے سنیں. اور میں قرآن اور حدیث سے آپ کو سنا کے جاؤں گا. کوئی بندہ اف بات اگر مگر کرے آپ سے تو میں ایسے کھول کے حوالے دوں گا. سنیت بتاؤں گا, سنیت سناؤں گا, سنیت پڑھاؤں گا, سنیت دکھاؤں گا, سنیت ہی پہنچاؤں گا. اہل سنت کی کتابیں. تو میں اب شروع کرنے لگا ہوں. اب ذرا توجہ کے ساتھ میری طرف آپ میرے ساتھ چلنا ہے. آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات ہے, 49 نمبر, 49 نمبر سورہ, اس کی آیت کا نمبر 14, جو میں نے آپ کے سامنے 14 کے نام سے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑی. آپ کے سامنے جو تلاوت کی, اب توجہ ذرا میرے تو رکھو. اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو ایک حکم دیا. بڑی خاص بات دینی ہے, ذرا میری طرف توجہ کریں آپ. قرآن اور حدیث دے کے جاؤں گا, سارا سال تڑپیں گے. اللہ نے کہا کہ اے حبیب مکرم, اے رسول محتشم, اے میرے پیارے حبیب, یہ جو لوگ کلمہ پڑھ کے میری توحید کو مان کے, تیری رسالت کو مان کے, یہ جو دارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مومن ہو گئے, ان کو روکو. یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. ان کو روکو, ان سے کہہ دو کہ خبردار, تم مومن نہیں ہوئے, تم ابھی مسلمان ہوئے ہو. کیا ہوئے ہو؟ کیا ہوئے ہو؟ مسلمان. آگے, کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اس آیت سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی قبلہ, کہ ایمان کوئی اور چیز ہے, اسلام کوئی اور چیز ہے, مومن ہونا کوئی اور چیز ہے, مسلمان ہونا کوئی اور چیز ہے. اور ایک بڑی خاص بات آپ کو دیتا ہوں میں. وہ جو دارہ اسلام میں داخل ہوتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کو ایک مان لیتے تھے, حضور کی رسالت پہ بھی ایمان لے آتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی, حج بھی, عمرے بھی, صدقہ بھی, خیرات بھی, قیام بھی, رکوع بھی, سجود بھی, سچ بھی, یعنی سارا کچھ کرتے تھے. پھر بھی اللہ کہہ رہے نماز پڑھ کے بھی, روزہ رکھ کے بھی, حج کر کے بھی, زکوٰۃ دے کے بھی, مجھے ایک مان کے بھی, میرے نبی کو رسول مان کے بھی ابھی مومن نہیں. ہوئے 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 یار, نہیں پہنچا سکا. توجہ, یہ سارا کچھ کر کے بھی مومن ہی نہیں تو مسلمان ہو.
اچھا مولا مومن کیسے بنیں گے؟ اللہ کہے گا یہ جو ایمان ہے نا یہ تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایک بات یہاں بڑی خاص دینا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا تعلق ظاہر سے نہیں سمجھے یار۔ اللہ کہہ رہا ہے دل میں، ایمان پھر دل میں ہوتا ہے نا۔ بولو یار، نماز ظاہر کا نام ہے، بندہ سامنے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ظاہر نظر آتا ہے کہ نہیں؟ وہ دل دی کوئی نماز نہیں۔ اس کا مطلب ہے حج بھی ظاہر کا نام ہے، دل دا کوئی حج نہیں۔ قیام، رکوع، سجود، صدقہ، خیرات ظاہر کا نام ہے نا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابی بن کر کچھ منافق ایسے تھے وہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ تھے منافق۔ نہیں سمجھے یار؟ اس کا مطلب ہے اگر ظاہر کا ہی نام ایمان ہوتا تو ہر نمازی مومن بن جاتا، اگر ظاہر کا نام ایمان ہوتا ہر روزہ دار مومن بن جاتا، ہر حاجی مومن بن جاتا، ہر سخی مومن بن جاتا۔ اس لیے اللہ نے ایمان کو ظاہر کے ساتھ جوڑے ہی نہیں کہ داڑھی رکھ لو گے تو مومن، امامے رنگ برنگے پہن لو گے تو مومن، جبے کبے پہن لو گے تو مومن۔ نہیں، اللہ نے کہا ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب تک دلوں میں داخل نہ ہو تم مسلمان تو ہو سکتے ہو، خبردار مومن نہیں ہو سکتے۔ اب ٹھیک ہو گیا۔ یہ نا نعرہ ابراہیم کو لگانے دے آپ ذرا ہاتھ۔ اچھا توجہ ذرا میری طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دل کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، وہ جڑا دل دے اندر ایمان ہے نا، وہ دسنا ہے تمہانوں۔ اگر تو نماز ہی ایمان ہوتا تو نماز دل کے تو اندر ہے ہی نہیں، نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے۔ اگر روزے ہی صرف ایمان کی علامت ہوتی تو روزے تو وہ رکھ رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، عمرے بھی، اللہ کی توحید کو بھی مان رہے تھے، رسالت کو بھی مان رہے تھے۔ اللہ نے روکا ہے مسلمان ہو، مومن نہیں۔ آؤ میری طرف، میں مختصر کرتا ہوں، زیادہ دیر آپ کو الجھانا نہیں چاہتا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں دینے لگا ہوں۔ آؤ میرے آقا کا فرمان سنو، نمازیں پڑھ کر مومن ہونے کے دعوے کرنے والوں، روزے رکھ کے سب سے بڑے مومن ہونے کے کلیم کرنے والوں، حج کر کے، عمرے کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، زکوٰۃ دے کے، نمازیں پڑھ کے، تراویحاں پڑھ کے، اذانیں دے کے، خطبے دے کے، خود کو بہت بڑا مومن کہنے والوں، ستہ اٹھاؤ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس وقت تک کسی کے قلب میں، دل میں، سینے میں، فؤاد میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں علی کی محبت نہیں آ جاتی۔ میرے آقا نے فرمایا اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ مسجد نبوی کا سین ہے، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے۔ توجہ ذرا میری طرف رکھو، ممبر سجا ہے، آمینہ کے لال ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں این علی، میرے بھائی علی کدھر ہیں؟ مولا دور سے عرض کرتے لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں تال یا علی۔ اپنے ممبر کے اوپر مولا علی علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کیا۔ اور حدیث تو بعد میں سناؤں گا، اور منظر تو دیکھو یار، ہائے 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 ہائے، ساری کائنات کی بڑی بڑی شخصیات نیچے بیٹھی ہے،
منبر کے اوپر ایک مصطفیٰ دوسرے مرتضیٰ. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں, توجہ. مولا کا ہاتھ پکڑا, چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا اور اعلان کیا, خطاب کیا, والذی فالق الحبۃ وبرا النسمۃ انہ لعہد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. سنو حضرات, آپ بتاؤ مومن کون ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو, حدیث مصطفیٰ سنو. میرے آقا نے فرمایا, میرے امتیوں, میرے صحابیوں, میرے غلاموں, میرے دیوانوں, میرے پروانوں, سنو, مومن وہ ہوگا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی. منافق وہ ہوگا جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا. نہیں سمجھے یار. اب مومن کون ہے؟ حاجی صاحب, مومن کون ہے؟ نمازی, روزہ دار, سخی, غنی. مومن وہ ہے جس کے دل میں ہائے 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 لا يدخل قلب رجل ایمان. حضور فرماتے کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دل میں میرے بھائی علی کی محبت نہ بھر لے. ہائے 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 ہائے, یعنی حب علی دل میں آئے گی تو مومن بنو گے. وہ تازہ تازہ پینڈو لوگ ہوتے تھے, کوئی مولا کی تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو گئے, کسی کے قبیلے کا سردار مسلمان ہوا تو سارا ہی قبیلہ, تو انہوں نے ایسے کہنا شروع کر دیا اسی مومن ہو گئے. اللہ نے کہا نہیں, ابھی مومن نہیں ہوئے, ابھی مسلمان ہوئے ہو. جب تک دل میں علی کی محبت نہیں لے آتے, علی کی محبت سے مالا مال نہیں ہو جاتے, اس سے پہلے مسلمان ہو, مومن نہیں. آج تک دیکھ لیں آپ, میری اپنی ربائی ہے کہ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. ایک ایک مصرے میں نے ایک ایک حدیث پرو دی ہے. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے, او میری نہ مان. چل مصطفیٰ سے پوچھ, مومن اور منافق کی پہچان علی ہے. میں ایسی دلیل دیتا ہوں, میں ایسی دلیل دینے لگا ہوں. ویڈیو نہیں بنانی, اپنے بھائی کو بنائیں. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. توجہ ذرا, میں ایسی دلیل دینے لگا ہوں کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے. میری کئی بات کو مائی کا لال رد نہیں کر سکتا. آپ ترمذی پڑھیں, ابو داؤد پڑھیں, نسائی پڑھیں, ابن ماجہ پڑھیں. سیاہ ستہ دینے لگا ہوں. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں, عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں, حضرت مقداد روایت کرتے ہیں. صحابہ کرام, توجہ ذرا میری طرف رکھیں یار, سنیت بتا رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کسی کا پتہ کرنا ہوتا نا کہ مومن ہے کہ منافق, ہائے 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 یار, یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک فارمولا تھا. یہ گلاس دیں مجھے, میں ایک بات سمجھاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, اس میں آپ دودھ ڈال لیں اور شہر سے لیکٹومیٹر منگوائیں. لیکٹومیٹر وہ اس میں ڈبوئیں. وہ لیکٹومیٹر آپ کو بتا دے گا دودھ خالص ہے کہ ملاوٹ والا. صحابہ روایت کرتے جب ہم نے کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا نا تو داڑھی سے نہیں کرتے تھے, نماز سے نہیں کرتے تھے, اذانہ نہ نہیں کرتے, روزے حج زکوٰۃ قیام رکوع سجود نہیں. وہ کہتے ہیں اس سے ایمان کا تعلق ہی نہیں, یہ تو عبادات ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے ایمان ہے دل میں. اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار, ایمان ہے دل میں. یہ تو ظاہر کی چیزیں ہیں. اے حضور کے صحابہ پھر کیسے کرتے تھے؟ آپ کا کرنے کی تو ضرورت نہیں
کہ آپ کا بھی چیک کر لیں. حضور کے صحابہ کہتے تھے ہم تو ایسے کرتے تھے. اور یہ میں آپ کو موبائل میں پڑھی حدیثیں دکھا کے جاؤں گا یار. اہل سنت کی میں چوٹی کی کتابیں دے رہا ہوں, ملا ملوانے کا حوالہ نہیں دے رہا. میں دنیا میں قرآن اور حدیث سے تبلیغ کر رہا ہوں. ابو سعید خدری کہتے جس کا پتہ کرنا ہوتا نا کہ مومن ہے کہ منافق, کہتے ایک ہی فارمولا تھا ہمارے پاس, بڑا شارٹ کٹ, 2+2=4 کی طرح. ایک ہی قانون, ایک ہی آئین, ایک ہی دستور, ایک ہی لٹمس پیپر. کہتے ایسے چیک ہوتا تھا. کیسے؟ آؤ میری طرف. اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ مَا نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. وہ کہتے ہیں جس کا ایمان چیک کرنا ہوتا نا, جس کا کہ مومن ہے کہ منافق, یہ ہے کہ وہ ایمان ہے کہ بے ایمان ہے. ہائے 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 ہائے. کہتے بس اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے. اگر علی کے فضائل سن کے, مناقب سن کے, خصائص سن کے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی, خوشی آ جاتی, مسرت آ جاتی, کہتا اور علی علی کر, تو سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے پکا مومن ہے. کہتے اگر علی کا ذکر سن کے, توجہ, علی کا ذکر سن کے چہرے کا رنگ بدل جاتا, مروڑ اٹھنے لگتے, ہوئے 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 ہوئے, بار بار واش روم کی حاجت ہو جاتی. نہیں سمجھے یار. علی کے ذکر سے جس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑتی, چہرے پہ رونق نہ آتی, خوشی نہ آتی, مسرت نہ آتی, بس پھر نہ نماز دیکھتے, نہ روزہ, نہ حج, نہ عمرے, نہ قیام, نہ رکوع, نہ سجود, نہ زہد, نہ ورع, نہ تقوی, نہ طہارت, نہ یکتا, نہ بیداری, کچھ نہ دیکھتے, فتویٰ جاری کر دیتے پکا منافق ہے. نہیں سمجھے یار. اپا یاس اس صحابہ کو ماننے والوں, اس صحابہ کی سنت بتا رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں ہم تو چیک کی کرتے تھے مومن کو علی کی حب سے. ہائے 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 ہائے. اگر علی علیہ السلام کی حب ہوتی, محبت ہوتی, تو پھر ہم کیا کرتے کہ کہتے پکا مومن ہے. اگر علی کے ذکر سے چہرے پہ رونق نہ آتی تو کہتے پکا منافق ہے. اچھا, ایک روایت میں حب پہ دیتا ہوں اور ایک روایت بغض پہ. توجہ ذرا میری طرف رکھو. حب کا پتہ کیا معنی ہوتا ہے؟ حب کا اصل معنی ہوتا ہے اوریجن, مبدا, بیج, اصل. آپ میں ادھر کوئی کسان ہے؟ کسان کوئی ایک بندہ کہنا جس کی زمین بھی ہو, زمین والا کوئی ہے یار, ہاتھ کھڑا کرے. یہ قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں. یہ کل جائیں فجر کی نماز پڑھیں, اپنے کھیت میں چلے جائیں, جا کے شاہ صاحب ٹریکٹر چلائیں سارا دن. وہ جو جڑی بوٹیاں نہیں ہوتی اس کو بھی تلف کریں, صفائی کریں, پانی دیں, کیاریاں بنائیں, باڑ لگائیں, کھاد ڈالیں, ساری زندگی ایسا کرتے رہیں. اس میں حب نہ ڈالیں. ایمان سے کہیے کچھ اگے گا؟ بولو یار, اگے گا جی؟ کیوں بھائی؟ کھاد بھی ڈالی ہے, پانی بھی دیا ہے, کیاریاں بھی بنائی, باڑ بھی لگائی, جڑی بوٹیاں بھی تلف کی, کچھ بھی نہیں اگرا. آپ کہیں گے جس سے پودے نے اگنا تھا, جو پودے کی اصل تھا, اوریجن تھا, مبدا تھا, خمیر تھا, جڑ تھا, روٹ تھا, فاؤنڈیشن تھا, وہ حب بیج نہیں ڈالا تو اگے گا کیا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولو یار. اے بندے, تیرے من کی کھیتی پر ایمان کا پودا اگ نہیں سکتا. بے شک تو نمازوں کے ذریعے اس کو پانی دیتا جا, روزوں کے ذریعے اس کو زرخیز کرتا جا, حج کے ذریعے اس کو نرم کرتا جا, صدقہ و خیرات کے ذریعے باڑ لگاتا جا, حج عمرے کے ذریعے اس کو نم کرتا جا. تیرے من کی کھیتی پہ ایمان کا پودا, فصل اگ نہیں سکتی جب تک تو
हुब्बे अली का बीज नहीं डाल देता। अब भैया इधर अली आएगा तो ईमान आएगा, इसलिए कि अली कुल्ले ईमान है। क्या है? कुल्ले ईमान। अली कुल्ले ईमान है। इसका मतलब है कि आका अलैहिस्सलाम जानते थे हर बात को कि क्या होने वाला है। आपने कभी गौर किया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम से यार लोगों को दुश्मनी क्यों? नहीं समझे यार। पहली ज़ाहरी खिलाफत मौला अली अलैहिस्सलाम ने नहीं ली, दूसरी भी नहीं ली, तीसरी भी नहीं ली, बल्कि साथ तामन करते रहे। कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, ठीक हो गया। किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया, घर नहीं किसी का जलाया, कुछ भी नहीं। हजूर की अहले बैत तहार के किसी शहजादे ने, कोई ज़ईफ रवायत भी लेके आओ मेरे सामने कि किसी एक शहजादे ने किसी पे कोई जुल्म किया हो, किसी का हक खाया हो। और बोलो यार, तो फिर भी इस घर से दुश्मनी क्यों? ओए हो नहीं समझे। आओ जरा क्यों का जवाब दूं। 1400 साल का जखीरा इल्म खंगाल डालें आपको समझ आ जाएगी। पहला मार्का है ना गज़वा बदर। बोलो यार, इधर 313 मुसलमान, सामने 1000 कुफार। 1000 सामने थे, इधर 313। वो जो सामने 1000 थे नसीम साहब, वो मेरा ख्याल है इंडिया से गए होंगे। नहीं समझे यार, कि अमेरिका से गए होंगे जी। वो कहाँ से गए थे? वो कह रहे उधर ही से थे। इसका मतलब है तवज्जो, इधर से अब्बा थे मुसलमान, सामने किसी दा अब्बा, किसी दा मामा, किसी दा चाचा, किसी दा ताया, किसी दे भनेवे, किसी दे भतीजे, किसी दे भरा ते किसी दे पुत्र। नहीं समझे यार। वो भाइया उन्हें जो ही सड़ना। अब वो जब इधर आते थे कुफार, वलीद आया, उतबा आया, शेबा आया, इधर हजूर ने सहाबा किराम को भेजा। तवज्जो जरा मेरी तरफ, बच्चों से मैं मुखातब नहीं, मेरी कुछ बातें 2, 3, 4 दिन बाद भी समझ आती हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं ये जो मजमा है ये 2, 3, 4 दिनों वाला नहीं। आप मुझे मायूस ना करें। इधर से 3 सहाबा गए तो वो कुफार पता क्या कहते हैं? ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साढ़े जोड़ दे भेज। ओए होए होए होए, नहीं समझे यार। वो साढ़े टक्कर दे भेज। अच्छा टक्कर दे भेज, आओ फिर टक्कर वाले गए जे। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सरकार हमजा अलैहिस्सलाम, सरकार अबू उबैदा बिन हारिस अलैहिस्सलाम। इनको अबू तालिब से बड़ी तकलीफ थी। अल्लाह की इज्जत की कसम, 1400 सालों में जहां जहां आपको इस्लाम नजर आएगा ना, टॉप के ऊपर सरकार अबू तालिब नजर आएंगे। इनको अबू तालिब से बड़ी तकलीफ थी। मौलवी अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन की दावत के लिए, नफाज के लिए पहला मुजाहिद जो सामने आया, एक अबू तालिब दा पुत्री, दूसरा अबू तालिब दा भराई ते तीसरा अबू तालिब दा भतीजाई। हाय 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 हाय, नहीं समझे यार। मैंने एक जुमला कहना है, मैंने एक जुमला कहना है आपको, एक जुमला कहना है आपकी मोहब्बतों की नजर। ओए अली नू छोड़ के एक जुमला कहना हो सकता है परसों समझो। अली अलैहिस्सलाम नू छड़ के ओए मक्के दे काफर भी किसे और नू अपनी जोड़दा नहीं जे मन ले। ओए होए 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 हाय 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 हाय। मैं एक नुक्ता देने लगा हूं। जब जब उधर से किसी ने ललकारा है तो इधर से कौन गए हैं? ओए होए होए, नहीं समझे यार। बदर की लड़ाई में 72 काफिर कत्ल हुए थे, एक रवायत में 73 में 39 39 कुफार जो हैं वो 1 to 1 सिंगल
مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے واجب جہنم ہوئے، اور 13 ایسے تھے جنہوں نے صحابہ کو زخمی کیا، لڑائی کی، ان کو بھی جا کے مولا نے واصل جہنم کیا۔ 39 اور 13 کتنے ہوئے؟ بولو یار، 52، 52، یہ 73 میں سے 52 صرف علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے ہیں۔ یہ ہے مولوی تیری بدر، آجا احد دا پتہ کر لے۔ ہائے 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 ہائے، میں بڑا مجبور جے، احد دا پتہ کرو، میرے آقا تنہا کھڑے ہیں اور مولا علی علیہ السلام تلوار سے ایسے حضور کا طواف کرتے جاتے ہیں، دائرے کو بڑا کرتے جاتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھو، وہ جن کے بڑے بڑے لقب ہیں نا، آج مولوی ممبروں پہ بیٹھ کے لیتا ہے، وہ لقب والے کہتے تھے اوے پجو علی جے، آجا خندق دا پتہ کر لے، مولوی بدر پر، خندق پر، احد پر، حنین پر، خیبر پر، جہاں کوئی نہیں نا وہاں علی تھا۔ یہی وجہ تھی اور پائیا اے پیڑا سن، اے تکلیفہ سن کہ اینا دے وڈے وڈیرے علی دی تلوار نال واصلے جہنم ہوئے تھے۔ اے پیڑا سن، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، یزید پلید نے جب پاک بیبیوں کا قافلہ پہنچا اس کے دربار میں تو اس نے کیا کہا تھا؟ آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ نہیں سمجھے یار، اور یزید دے وڈے کون نے؟ میں کہتا ہوں ایک ہی تکلیفاں تے ویسے بڑیاں نے، کتے غدیر دے اعلان دی تکلیف، اے مولوی سنن تے آئے نا تے پاک بی بی دی رسول اللہ کے ساتھ کان میں کی ہوئی باتیں بھی سن لیتا ہے۔ سنن میں آئے اور سننے میں آئے تو کان میں کی ہوئی باتیں بھی سن لیتا ہے، اور نہ سننے میں آئے تو غدیر کا اعلان بھی سنائی نہیں دیتا۔ کوئی ایک تکلیف ہو تو بتاؤں نا، پیڑا ہی بڑیاں سن، بس اے ہی پیڑا جمع ہوندیاں رہیاں، اے ہوئی پیڑا جمع ہوندیاں رہیاں۔ حضور علیہ السلام اسی لیے کہہ کے گئے تھے نا تشریف لے کے، میں جا رہا ہوں ان کا خیال رکھنا۔ حضور گئے انہیں کہ ہونی تے موقع لب ہے، وہ ساریاں پیڑاں، تکلیفاں، حسد، بغض، اناد، کینہ تے عداوت، جیڑے کسے کام دے نہیں سننا، انہوں نے یہ تکلیفہ شروع ہو گئی ہیں۔ میں ایک جملہ دیتا ہوں، خیبر کے روز حضور نے فرمایا تھا نا 40 دن کا الٹیمیٹم تھا، 39 دن گزر گئے، صحابہ اکرام جاتے تھے، جب مرض آتا تھا تو واپس تشریف لے آتے تھے۔ یار اس سے بڑھ کر ادب ہو سکتا ہے؟ تو بولو یار، جب مرحب آتا تو صحابہ اکرام جو ہیں واپس تشریف لے آتے۔ 39 دن گزر گئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں روز جاتے ہو روز آتے ہو تو اڈے وس دی گل نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے کہ میں نے ہاتھ جوڑ کے آقا ساڑھے وس دی تے واقعی گل نہیں پر ہون کرنا کی ہے؟ حضور فرماتے کرنا کی ہے؟ انہوں ہی بلاواں گا جدے وس دی گل ہے۔ ادرکنی یا علی ابن ابی طالب، میرے آقا فرماتے ہیں علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے۔ یہاں میں نے ایک جملہ دینا ہے آپ کو، میں خیبر نہیں پڑھنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا کل اسے علم دوں گا جو مرد ہے۔ کس کو؟ مرد کو۔ اور بولو یار، مرد کو کس کو علم دوں گا؟ کس کو؟ بس پھر نسیم بھائی، خیبر سے لے کے آپ کی محبتوں کی نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نا کل علم
एक मर्द को दूंगा, बस खैबर से लेके कराची की सड़कों तक दुनिया के सारे नामर्दों को अली से भी तकलीफ है, अलम से भी तकलीफ है। जो अल्लाह और उसके रसूल ने इनको अफजलियत दी थी ना, इसी से हसद शुरू हो गया। मैं एक आलम दीन अलामा हूं, मैं हसद करूंगा दूसरे अलामा से। पता है किससे करूंगा? जिसको मैं अपने आप से बेहतर समझूंगा। नहीं समझे यार? जिसे समझूंगा यार ये बड़ी अच्छी तकरीर करता है, ये तो मेरे नालों बड़ा बेहतर है, बड़ी दाद लै गया, बड़ियां हदीसां पढ़ दित्तियां, बड़ियां आयतां पढ़ दित्तियां, बड़े मतन पढ़ दिते, बल्ले बल्ले कर गया, ते मैं हसद करांगा। ते जेड़ा किसे काम जोगा नहीं ना होएगा ओदे कोलों मैं करांगा हसद। ओ बोलो यार, जेड़े किसे काम जोगे नहीं ना ओही हसद करदे नहीं काम वालियां नाल। इसलिए इस घर का नहीं मिलती किसे नाल मिसाल है, ओ ज़हरा दा लाल है, अली हक है, जेड़ा ना मने ओदी मौत है शक है। इसका मतलब है कि जिसके दिल में अली की हुब दाखिल हो वो है मोमिन, और अली का बुग़्ज़ आ जाए तो वो है मुनाफिक। मैं हुब का एक माना और बता देता हूं, वरना 56 मानी है इसके। आजकल तो वो ज़माना नहीं रहा। पुराने वक्तों में ये बुज़ुर्ग बैठे हैं मेरे सर का ताज, पुराने वक्तों में ना घरों में ना वो मट्टी के मटके होते थे, गड़े, उसमें पानी डालती थी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, उसमें ठंडा रहता था, उससे पानी पिया जाता। आजकल तो आपको पता है फ्रीज़र आ गए, अब वो कल्चर चेंज हो गया। वो मट्टी का लबालब भरा मटका हो ना तो उसको अरबी में हुब कहते हैं। ऐ बंदे, अगर मोमिन बनना चाहता है, ईमान वाला बनना चाहता है, साहिब ईमान बनना चाहता है, तो तेरे मन का बर्तन अली की मोहब्बत से इस तरह भरा हो, लिबरेज हो, अली की मोहब्बत आए, अली के दुश्मनों की मोहब्बत ना आए। जो बहन बहन है ना, जो बहन बहन है, यानी कातल भी रजी अल्लाह ते मकतूल भी रजी अल्लाह, मूसा भी ठीक ते फिरौन भी ठीक, इब्राहिम भी ठीक ते नमरूद भी ठीक, ये जड़े सब अच्छा वाले ने ना उनको दावते फिक्र देता हूं। आप अपनी इस्लाह करें, मोमिन तब बनोगे जब अली के सिवा कोई और नजर ना आए। हाय 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 हाय, अगर ये आलिम है तो फिर सीना चौड़ा करके कहो कि हम मोमिन हैं। अगला नुक्ता, बुग़्ज़ जो है वो ईमान छीन लेता है। एक बंदा नमाज पढ़ रहा हो, बड़ी ख़ास बात है नसीम भाई, बंदा नमाज पढ़ रहा हो, जब आपने नमाज अदा की, चाहे हाथ बांध के की चाहे खुले छोड़ के, ये जो दाएं बैठा है ना उसने लिख लिया नमाज, ठीक कह रहा हूँ, लिखी गई ना, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून, कुरान कहता है। इसने नमाज लिख ली, आप बाहर निकले, नमाज पढ़ के बाहर निकले, चोरी कर ली। तवज्जो ज़रा मेरी तरफ, बड़ी ख़ास बात, हाथ जोड़ के कदमों पे हाथ रख के नमाज पढ़ के बाहर निकले, चोरी कर ली। जब आपने चोरी कर ली तो ये जिसने नमाज लिखी थी ना, इसने ये नहीं किया, इसने बाहर निकल के चोरी कर ली, ज़्यादा नमाज मिटा दें, नमाज उधर ही है, ये जो इधर नहीं बैठा इसने साथ चोरी लिख ली। बोलो यार, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी भी ज़ायल नहीं होती। तवज्जो मेरी तरफ रखें, फिकी मसला है, आप परेशान ना हो, मैं जिम्मेदार हूँ। इसका मतलब है कि इसने नमाज पढ़ी, उसने नमाज लिख ली, इसने चोरी की, उसने चोरी लिख ली। कोई गुनाह इंसान की नेकियों का खाता वो साफ नहीं करता।
نہیں سمجھے یار. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہو نا, گناہ کبیرہ, تو جب گناہ کبیرہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے, جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان پھر لوٹ آتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بھی گناہ ہو وہ نیکیوں والا کھاتا صاف نہیں کرتا. ایک ہی گناہ ایسا جے جاگو یار جیڑا بندے دا ککھ نہیں جے چھڑ دا. حب علی حسنتن لا یضر معها سیئۃ وبغضہ سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ. ہائے ہائے سنو, میرے آقا فرماتے ہیں علی کی محبت ایسی عبادت ہے, یہ عبادت ہو تو کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑتا. علی کا بغض, علی کا حسد, علی سے اناد, علی سے کینہ ایک ایسا گناہ ہے کہ نیکیاں چھڑ دے کوئی نہیں. ہوئے 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 اور پایا صفایا کر دیندہ جے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو, بندے کو شعور ہو تو گناہ سے بچتا ہے. جھوٹ بولنے کا شعور ہو تو بندہ بچے گا نا کہ یار یہ گناہ ہے. چوری کرنے کا شعور ہوتا ہے اسے کہ یہ چوری گناہ ہے, بچتا ہے. کسی کا حق کھانے کا شعور ہو کہ گناہ ہے, پھر بچتا ہے. گالی گلوچ کرنے کا شعور ہو تو ہی بچتا ہے نا یار. بولو یار, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مائیں سمجھاتی ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, گناہ ہوتا ہے. بچے کو شعور آ گیا کہ جھوٹ بولیں گے گناہ ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. اسی طرح یہ جو بغض علی ہے, ہوئے 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 نہیں سمجھے یار, یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کیسا گناہ ہے. شعور تے ہونا چاہیے نا, نہیں سمجھے یار. بندہ نمازاں روزے حج زکاتاں تے لگا رہے تے اندروں بغض علی نال بیڑا ہی گرک ہویا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب میں ذرا شعور دوں بغض علی کا تاکہ شعور آ جائے تو بندہ بچ جائے. ابھی تک میں آپ کو پتا کیا سمجھا رہا ہوں قرآن اور حدیث سے. ابھی تک میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ بے شک کوئی نمازی ہو, کوئی حاجی ہو, کوئی صائم ہو, کوئی عابد ہو, کوئی زاہد ہو, کوئی سخی ہو, جتنا مرضی بڑا انسان ہو, اگر علی علیہ السلام کی دل میں محبت نہیں تو مومن نہیں. یہی سمجھا رہا ہوں نا یار. بولو, کوئی بندہ, آپ میرے سر کا تاج ہیں, آپ کو نہیں کہہ رہا, لیکن بات سمجھانے کے لیے دلیل دینا اللہ کی سنت ہے. کوئی بندہ نسیم بھائی ساتھ والے کو کونی مار کے کہے, مجھے پتا ہے آپ میں تو کوئی نہیں, وہ ساتھ والے کو کونی مار کے کہے او یار محمد نذیر علامہ صاحب نے بہت ہی نہیں بتا دیتا, او یارے تے حضور تو بھی اگے نہیں علی نو لے گئے. بس پھر آؤ, اگر علی کے فضائل سن کے, علی کی عظمت سن کے, علی کی افضلیت سن کے, علی کی رفت سن کے اگر چہرے پہ رونق نہیں آتی, خوشی نہیں آتی, مسرت نہیں آتی, سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی, اسی کو علی کا بغض کہتے ہیں. علی کا بغض ایک ایسا گناہ ہے, علی کا بغض ایک ایسا ناسور ہے, علی کا بغض ایک ایسی بیماری ہے, علی کا بغض ایک ایسا ناقابل علاج مرض ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے, نہ روزے چھوڑتا ہے, نہ حج چھوڑتا ہے, نہ عمرے چھوڑتا ہے, نہ قیام چھوڑتا ہے, نہ رکوع چھوڑتا ہے, نہ سجود چھوڑتا ہے, نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے. ابا یا ککھ نہیں ہوں چھڑتا. زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے, منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر, میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. 12 سالہ دے پاویں تو رکھ روزے, مان کری نا یار تراویاں دا, دامن علی دا چھڑ کے ٹرے جیڑا راہ پکڑے اس خرابیاں دا, تے باج علی دے پول نہیں پار ہونا,
वस चलना नहीं उथे हाजियां दा ते दामन अली दा पकड़ के टुरे जेड़ा वारस होई जन्नत दियां चाबियां दा। अली ते नबी ने दोवें नूर को, तवज्जो क्लोज कर रहा हूं, अली ते नबी ने दोवें नूर को, मुल्ला वंडियां पाण दी लोड़ की है? ओ सीधा राह छड़ के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है? ओ जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है? तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली है। जिस रात विच जिक्र नहीं आका दा उस रात दे पल्ले की है, ते जिस बात विच बात नहीं सोने मदनी दी उस बात दे पल्ले की है। ते कायनात विच अली जे ना होवे कायनात दे पल्ले की है। मैं अली अली सुबह शाम करता हूँ, हर रंजो गम को नाकाम करता हूँ, करके विरदे अली मैं शामो सहर माँ तेरी तहारत को सलाम करता हूँ। मस्जिदो मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नजारे अली अली कर दे, सब दुख दर्द मुसीबता भुल जांदियां ने ओ जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नू वेख जिते बूवे छत मीनारे अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली, जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा, ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। ओ एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा, एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा, ए मुल्क सारे दे सारे सारे दे सारे नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। ओ मौलवी मन ले, ओ शीयत दी जिद छड़ दे, शीयत दी जिद छड़ दे। मोमन बनता ही वो है जिसके अंदर भी अली हो, जिसके बाहर भी अली हो। अली के बगैर ना नमाज कबूल, ना रोजा कबूल, ना हज कबूल, ना उम्रे कबूल, ना दावत कबूल, ना जंग कबूल, ना जहाद कबूल। अली है तो सारा कुछ है। कुछ लोग इस घर से लड़ने के लिए काफिर बन के आए, कुछ लोग ईसाई बन के आए, कुछ लोग नाम निहाद मुसलमान बन के आए। जो काफिर आए ना लड़ने के लिए, उन्होंने दुश्मनी रखी मर्दों तक। जो यहूदी आए मर्दों से लड़े, ईसाई आए मर्दों से लड़े, और जो मुसलमान कलमा पढ़ के आए उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा की वो बेटियां जिनके नमूस के लिए सूरज छुप जाए, मलकल मौत दरवाजे के बाहर खड़ा रहे, जबरील अमीन घर में दाखिल होने की जुर्रत ना करे, मेरे मुस्तफ़ा की शहजादियां जिनको मदीना की गलियों का पता नहीं था, मदीना के बाजार का पता नहीं था, मदीना की गलियों के मोड़ कितने हैं, बाजार कितने हैं, जिन्होंने नाना जान की कब्र पे हाजिरी देनी होती, स्याह रात का इंतजार किया जाता था, चिराग गुल किए जाते थे, बाबा आगे होते, दाएं बाएं बाई होते, ज़हरा की बेटियां जाती नाना जान की कब्र पे हाजिरी देने के लिए। अपनी बेटियों से मोहब्बत करने वालों,
अपनी बेटियों को रानी कहने वालों, अपनी बेटियों को शहजादी कहने वालों, अपनी बेटियों की फरमाइशें पूरी करने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मुस्तफ़ा की बेटियां, ये अली की बेटियां, ये ज़हरा की बेटियां कैदी बनी हुई है, शाम के बाजारों में घुमाया जा रहा है, दमिश्क के बाजार में घुमाया जा रहा है। घुमाने वाले, कैदी बनाने वाले, मजाक उड़ाने वाले, पत्थर फेंकने वाले, तीर बरसाने वाले यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, काफिर नहीं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। यकायक अचानक सन्नाटा हो गया, बाजार में खामोशी हो गई। पाक मुस्तफ़ा की पाक बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आ फरमाती हैं, बेटा सज्जाद खामोशी क्यों हो गई, ये लोग कहाँ चले गए? अपनी बेटियों का बाजार में नाम आए तो मरने मारने पे उतर आने वालों, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फूफो जान की बारगाह में अर्ज करते, फूफो जान सन्नाटा इसलिए हो गया, खामोशी इसलिए हो गई है, लोग नमाज पढ़ने गए हैं। पाक मुस्तफा की पाक बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती है, बेटा सज्जाद जरा पूछ तो सही इन नमाजियों से, जरा पूछ तो सही इन हाजियों से, जरा पूछ तो सही इन मुसलमानों से, नमाज के मक्सद को शहीद करके, नमाज वाले को शहीद करके, जिन पर दरूद ना हो तो नमाज ना हो, नमाज वाले हुसैन को शहीद करके ये किसकी नमाज पढ़ने गए हैं, ये कौन सी नमाज पढ़ने गए हैं? ये काफिला जब यजीद पलीद के दरबार में पहुंचा तो कहता है, मैं ज़ैनब बिन्ते अली से बात करना चाहता हूं। बड़े तज़किरे सुने हैं उसकी शुजात के। हजरत फिज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ईफ़ा हो चुकी हैं, लाठी के सहारे आगे बढ़ती हैं। फरमाती हैं, यजीद पलीद जिस घर में जबरील जैसा फरिश्ता भी इजाजत के बगैर दाखिल ना हो, तो पाक बतूल की पाक बेटी से कैसे बात कर सकता है? यजीद ने कहा, ये बुढ़िया कौन, इसका सर कलम कर दो। एक सिपाही तलवार लेके हजरत फिज़ा की तरफ बढ़ा। जो यजीद के सिक्योरिटी गार्ड थे वो हबशा से थे। हजरत फिज़ा फरमाती हैं, हबशियो आज तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? आज तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे मुल्क की बेटी, तुम्हारे मुल्क की इज्जत को ये कत्ल करने लगा है। जब हबशियों ने ये जुमला सुना तो उनकी गैरत में जोश आ गया, उन्होंने तलवारें निकाल ली। खबरदार अगर सिपाही फिज़ा की तरफ बढ़ा तो हम यजीद का सर कलम कर देंगे। मेरे मुस्तफ़ा की आल के गम में रोने वालों, अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल करे। ये वो आंसू हैं जो जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। हजरत फिज़ा तो बच गई, पाक मुस्तफ़ा की पाक बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने अपना मुंह मुबारक मदीना की तरफ फेर लिया। फरमाती है, नाना जान आज एक हबशा की बेटी की इबादत के लिए 500 तलवारें न्याम से बाहर निकल आई है। नाना जान आज आपकी बेटियों की इबादत के लिए आपकी उम्मत में वो बेवफा उम्मत, जिस उम्मत के लिए आप घरों में रोते रहे, जिस उम्मत के लिए आपने खंदके खोदी, कहते काटी, नाना जान आपकी उम्मत में आपकी बेटियों की हिफाजत के लिए एक तलवार भी न्याम से बाहर नहीं निकली।